سے یہ بات پتہ چلی کہ مزارات پر جانا، صاحب مزار کے لیے فاتحہ خوانی کرنا، ایصال ثواب کرنا اور صاحب مزار سے مدد مانگنا، استغاثہ کرنا، یہ علماء کا طریقہ رہا ہے، یہ علماء کی سنت ہے۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی انہوں نے حکایات اولیاء کے اندر ایک واقعہ نقل کیا۔ مولوی معین الدین صاحب، ان کے والد ماجد ہیں مولوی یعقوب صاحب، ان کی ایک کرامت انہوں نے جو ان کے وصال کے بعد ظاہر ہوئی، وہ مولوی صاحب نے اپنی اس کتاب میں نقل کی۔ فرماتے ہیں کہ جب مولوی یعقوب صاحب کا انتقال ہو گیا تو نانوتھا کے اندر جاڑا بخار پھیلا ہوا تھا، لوگ آتے اور آپ کی قبر کی مٹی کو اٹھا کے لے جاتے اور باندھ لیتے، تو جو ان کی قبر کی مٹی کو باندھ لیتا اس کو بخار سے آرام آ جاتا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا مولوی یعقوب صاحب کی قبر کی مٹی شفا دیتی ہے، مٹی ڈالی جاتی، لوگ آنن فانن آ کے اٹھا کے لے جاتے۔ جب بار بار مٹی ڈالی گئی تو آپ کے صاحبزادے مولوی معین الدین صاحب وہ بڑے سخت مزاج تھے، بڑے ناراض ہوئے۔ انہوں نے قبر پہ آ کے کہا، آپ کی تو کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت ہو گئی، اگر اب کی بار آپ کی قبر کی مٹی نے کسی کو شفا دی تو ہم مٹی نہیں ڈالیں گے، بلکہ آپ کو اسی طرح پڑا چھوڑ دیں گے حتیٰ کہ لوگ آپ کو اپنے قدموں میں رون دیں گے۔ جب انہوں نے اس برہمی کا سختی کا اظہار کیا تو مولوی یعقوب صاحب کی قبر کی مٹی نے شفا دینا بند کر دیا۔ تو جس طرح مشہور ہو گیا تھا کہ آپ کی قبر کی مٹی شفا دیتی ہے، ایسے ہی مشہور ہو گیا کہ اب آپ کی قبر کی مٹی شفا نہیں دیتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے چند باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ مولوی یعقوب صاحب کی کرامت اور ان کا اختیار کہ اللہ نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنی قبر کی مٹی کو شفا والا بنا دیا اور جب جی چاہا تو اس میں سے شفا کو سلب کر لیا۔ دوسرا یہ کہ مولوی معین صاحب نے مولوی یعقوب صاحب سے کلام کیا، پتہ چلا کہ وہ زندہ تھے اپنی قبر میں، اس لیے تو مولوی معین صاحب ان سے کلام کر رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کے محبوب بندے بعد از وصال بھی لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرت مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر کے زمانے میں وزیر خوراک تھے۔ وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم کے زمانے میں مدینہ میں قحط پڑ گیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کی، عرض کی، یا رسول اللہ استسقی لامتی کا فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ اب اللہ سے بارش لے لیجیے اس لیے کہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ گھر چلے گئے اور جا کے سو گئے۔ رات خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ سرکار نے فرمایا، بلال بن حارث جا کے عمر کو میرا سلام کہہ دینا اور عمر سے کہنا پریشان نہ ہو، اللہ بارش برسا دے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ایک بات ہی پتہ چلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی زیارت کرنا، سرکار کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا بعد از وصال، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بارش کی فریاد کرنا، استغاثہ کرنا، یہ صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور حضور کا کمال اعجاز یہ کہ رسول اللہ کو اللہ نے اپنے علم سے غیب عطا فرمایا ہے، سرکار جانتے ہیں کہ بارش کب ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ عرس میں جو پہلا کام کیا جاتا ہے وہ یہ کہ مزارات کی زیارت کی جاتی ہے، اور ان روایات سے یہ پتہ چلا کہ مزارات کی زیارت کرنا یہ جائز ہے اور اچھا عمل ہے۔ عرس بزرگان دین میں جو دوسرا کام کیا جاتا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی، قرآن خوانی کی جاتی۔ قرآن کا کیا اعجاز اور کیا کمال ہے، اس کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ دیکھو قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو متقین کی ہدایت ہے۔ چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماتا الف لام میم، یہ وہ عظیم و شان کتاب میں جس میں کوئی شک نہیں ہے،
اور یہ متقین کی ہدایت ہے۔ قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ قرآن کو اللہ نے رمضان میں نازل کیا جو کہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ فرماتا ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کا یہ اعزاز اور اس کی فضیلت ہے کہ اللہ نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اللہ فرماتا ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں قدر والی رات میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ فرماتا ہم نے اس قرآن کو بلا شبہ قدر والی رات میں نازل کیا۔ قرآن کا یہ اعزاز اور اس کی فضیلت ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر فانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے بلا شبہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے اور اسی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو خود قرآن کی حفاظت اللہ فرماتا ہے۔ اس قرآن کا یہ اعزاز اور اس کی یہ حکمت اور اس کی فضیلت ہے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس سے دلوں کو چین اور قرار آ جاتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا ذکر وہ ہے کہ جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ قرآن یہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ جبریل امین خود قرآن کو لے کے قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک۔ محبوب آپ فرما دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس قرآن کو جبریل آپ کے قلب اطہر پر لے کے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی فضیلتیں ہیں کہ اللہ نے قرآن کو اس امت کو عطا فرمایا۔ سنو بھائی، حدیث مبارکہ کے اندر قرآن کی کتنی فضیلتیں آئیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو ہمارے یہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو بہت اچھے انداز میں خوش الہانی کے ساتھ قرآن کو پڑھنے والے، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن پڑھنے میں اٹکتے ہیں، ان کی زبان لڑکھڑاتی، پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں قرآن کی تلاوت کو ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھنے والا ہو وہ مقرب فرشتوں میں رہتا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھنے والا ہو اللہ اس کو بھی 2 اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو اٹک کے قرآن پڑھتا ہو، جس کی زبان لڑکھڑاتی ہو، وہ اگر قرآن پڑھے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کو بھی 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کو اس خیال سے ترک کر دینا کہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا اور ہم جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، یہ باتیں نہیں سوچنی چاہیے بلکہ قرآن کی تلاوت کو کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن علمہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھایا کرے۔ تو پتہ چلا کہ قاری قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ وہ خود قرآن کو سیکھتے ہیں اور پھر ہمارے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ سب سے بہترین انسان ہے جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا ہے۔ ہمارے یہاں ایک وبا یہ پھیل گئی ہے کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ بغیر ترجمے کے اور بغیر سمجھے قرآن کو پڑھنے کا کیا فائدہ۔ تو بعض لوگوں نے اس خیال سے قرآن کی تلاوت کو ہی ترک کر دیا کہ جب قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو ہم پڑھ کے بھی کیا کریں۔ دیکھو قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے، تلاوت کا حکم ہے۔
اس کے سمجھانے کا حکم علماء کے لیے کہ اگر تم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو علماء کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور تمہارے لیے اس میں کون کون سے احکامات۔ تمہیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، تم نے صرف عربی عبارت پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ قرآن کے ہر ایک حرف پر ایک